ناظرین آداب، اردو ٹاک میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی میزبان چشمہ فاروقی۔ آج جس شخصیت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، آپ کی جائے پیدائش غازی پور سے ہے، لیکن آپ ایک عرصے دراز سے کلکتہ میں مقیم ہیں۔ کلکتہ یونیورسٹی سے ہی آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اردو سے کی ہے۔ یونین بینک آف انڈیا میں آپ ایک آفیسر ہیں۔ سب سے اہم بات، اس دور میں آپ کئی رسائل نکال رہے ہیں۔ آپ کا ادارہ بہت اہم کام انجام دے رہا ہے۔ آپ کلکتہ کی بہت مشہور اور معروف شخصیت ہیں۔ آپ ہیں محترم جناب نوشاد مومن صاحب۔ نوشاد مومن صاحب، اردو ٹاک کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمیں بہت مسرت ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ زحمت دوں گی کہ آپ ہمارے اردو ٹاک کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے سامنے آپ اپنی ابتدائی زندگی سے آج تک کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ بہت آپ کی شکریہ، تعلیم میں بہت شکریہ محترمہ فاروقی صاحبہ۔ زندگی عام طور پر سبھوں کی اتار چڑھاؤ پر منحصر ہے۔ بے شک ظاہر ہے کہ میری زندگی بھی اسی اتار چڑھاؤ کا نتیجہ رہا۔ جی جہاں تک میرا تعلق ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ غازی پور سے میرا تعلق ہے، میرے والدین 1950 کے آس پاس کلکتہ ہجرت کر کے تشریف لائے، جی اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے جہاں ہاوڑہ ایک شہر ہے وہاں انہوں نے مقیم ہو گئے، اور وہیں پر میری پیدائش بھی ہوئی، جی اور ابتدائی تعلیم جو ہے ہاوڑہ میں ہی میں نے حاصل کی۔ 1977 میں ہمارے والدین کلکتہ چلے آئے، اور پھر یہاں سے میں نے اسکول میں داخلہ لیا، اور اس طرح ہمارا جو تعلیمی سفر ہے کلکتہ شروع میں ہو گیا۔ جاری و ساری رہا۔ جی 1981 میں نے مدھیمک پریکشا جو ہوتی ہے یہاں کا 10ویں جو کا ایگزام ہوتا ہے جی جی وہ میں نے پاس کیا، اور 1983 میں ہائر سیکنڈری کیا، اور 1986 میں میں نے گریجویشن ہو گریجویشن کی گیا ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد چونکہ میرے والد محترم بینک میں ملازم تھے، اور تعلیمی سرگرمیوں کے درمیان ہی انہیں پیرالائسس کا حملہ ہوا، اور وہ مستقل کئی سال بیڈ پر پڑے رہے۔ چونکہ میں گھر کا سب سے بڑا تھا، اور میرے 4 بھائی بہن بھی تھے، جی لہذا تمام ذمہ داریاں جو تھیں میرے کاندھے پر آ گئیں، اور اس وقت ہم نے میڈیکل گراؤنڈ پہ ملازمت کے لیے اپلائی کیا۔ تقریباً 1.5-2 سال مسلسل جدوجہد کی، جی اور اس کے بعد جب معاملہ طے پایا تو باقاعدہ ہمارا ریٹن ٹیسٹ ہوا، اس کے بعد پھر انٹرویو بورڈ میں بٹھایا گیا، اور اس طرح سے تمام مراحل طے کرتے ہوئے 1988 میں مجھے بینک کی ملازمت مل گئی۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ذمہ داری تھی، گھریلو ذمہ داریاں تھیں، اور تمام ذمہ داریاں میرے کاندھے پر بھی تھیں، اور چونکہ میرے بھائی بہن سبھی چھوٹے تھے ہم سے، اور سب تعلیم حاصل کر رہے تھے، جی تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد 2007 میں پھر پتہ نہیں کیسے ایک امید پروان چڑھی کہ بھائی تعلیم کا سلسلہ جو ہے جاری رکھنا چاہیے، تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹیز کے ذریعہ میں نے MA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 2009 میں نے کلکتہ یونیورسٹی کے تحت ڈاکٹر شہناز نبی صاحبہ کے انڈر میں کلکتہ یونیورسٹی میں PhD کی ڈگری کے لیے اپنا جو سنopsis تھا میں نے جمع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سنopsis قابل قبول قرار پایا، اور پھر میں نے وہاں سے PhD کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ بس ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی اہم معاملہ طے پایا تھا۔ جی معاملہ اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ 1992 سے ہی
میرا تخلیقی عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا تھا. 1992 سے مراد کہ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بلٹس کا بہت ہی بول بالا تھا, اور بلٹس پورے ہندوستان میں بہت ہی مشہور تھا. معتبر اخبار بے شک. تصور کیا جاتا تھا. تو بلٹس میں 1992 کا جو فساد ہوا تھا, ان فساد کے دنوں میں بلٹس میں زبردست اسٹوری جو ہے, ہمارے ہارون رشید علی صاحب ہوا کرتے تھے اس زمانے میں شاید مدیر. جی. تو بلٹس میں 1992 کا جو فساد ہوا تھا, بمبئی کی جو صورتحال تھی اور جو پولیس کی جو زیادتیاں تھیں, اس کی بڑی زبردست عکاسی کی جا رہی تھی اخبار کے ذریعے. تو اس وقت پتہ نہیں کیوں ایک ابال سا یا کچھ حال سا یا خیال سا آیا, تو میں نے ایک بے تکی نظمیں کہہ دیجئے, نثری نظمیں کہہ دیجئے, یا کچھ بھی کہہ دیجئے اسے, بلکہ وہ تک بندی کہہ دیجئے اسے, ایک فساد کے عنوان سے میں نے وہ نظم ایک کہہ دی. کہہ دی, اور اسے باقاعدہ میں نے ڈاکو کے ذریعہ بھیج بھی دیا. تو 2-3 ہفتے پہلے میں نے ڈاک کا ہی مسلسل نظام تھا. انتظار بھی کیا. ہاں, ڈاک کا ہی نظام تھا, اور ظاہر ہے کہ اور انتظار بھی کر رہا تھا. 2-3 ہفتے میں نے انتظار کیے, لیکن وہ شائع نہیں ہوا. تو چوتھے ہفتے جب مجھے مایوسی ہو گئی, تب نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ ڈسٹ بن کی نظر زینت بن. ہو گئی ہوگی نظم. جی. تو چوتھے ہفتے میں باقاعدہ وہ نظم جو ہے کہ دوسرے صفحے میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی, اور اس سے مجھے سمجھیے کہ شاعری کی طرف مطلب راغب کرنے کا رجحان ہو بہت گیا. ہی زبردست ہتھیار ثابت ہوا. اور پھر میں نے مسلسل کئی نظمیں لکھی بھی, اور باقاعدہ مختلف رسالے میں بھی اور اخبارات میں بھی شائع ہوئی. تو یہ ایک تو سلسلہ تھا شاعری کا. اور دوسرا جو ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے, بہت سے لوگوں کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ ملازمت میں رہ کر کے انہوں نے ڈاکٹری کی ڈگری کیوں حاصل کی. یقیناً اس سے میرا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تھا, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ واقعات ہے. وہ واقعہ یہ یوں ہے کہ آپ واقف ہوں گی, ڈاکٹر کیول دھیر صاحب ہوا کرتے ہیں ہمارے لدھیانہ کے, جی بہت ہی جی. معتبر شخصیت افسانہ نگار ہیں. ان کی 50 سالہ خدمات کے تحت ایک کتاب آ رہی تھی, تقریباً سمجھ لیجئے کہ 2003 یا 4 یا کے آس پاس کی بات ہوگی, ٹھیک سے مجھے سال یاد نہیں ہے. تو اس وقت ایک باقاعدہ ایڈیٹوریل بورڈ بٹھایا تھا ان لوگوں نے, اور میرے خیال سے شین کاف نظام, گوپی چند نارنگ اور کئی لوگ معتبر حضرات تھے اس میں. تو بہرحال تو ہوا یہ کہ ڈاکٹر کیول دھیر صاحب نے وہ اپنا جو مجموعہ تھا, افسانوں کا مجموعہ, انہوں نے مجھے بھجوایا تھا, اور یہ خط کے ساتھ ساحر اکیڈمی جو ان کا بہت ہی مشہور ادارہ ہے اس کے ذریعہ, اور یہ گزارش کی کہ بھائی ایک مضمون میں بھی لکھ دوں. تو بہرحال وہ مطالعے کے بعد میں نے ایک مضمون قلم بند کیا, اور اسے میں اشاعت کے لیے ان کو میں نے بھیج دیا. میں نے تو 1 آدھ سال بعد یا 2 سال بعد جب بھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا, باقاعدہ ان کی خدمات کا جو جائزہ لیتے ہوئے, مختلف نوعیت کے مضامین تھے, مختلف لوگوں کے مضامین تھے, اس جی. میں اتفاق سے انہوں نے, یا غلطی ہی ہوگی, انہوں نے میرے نام کے ساتھ میرے مضمون میں جو میرا نام تھا اس میں انہوں نے ڈاکٹر کا لفظ استعمال کر دیا. اور حیرت تو اس بات پر تھی کہ ہمارے کلکتے کے فیض نجات صاحب بھی اس شمارے میں شامل تھے. شامل ہو گئے. تو مجھے بڑی مطلب الجھن ہوئی, اور میں بہت پشیمان بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں, اس لیے وہ غلطی ہو گئی ہے. خیر, تب میں نے یہ محسوس کیا کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی راہ دکھائی گئی ہو مجھے. اور پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کن امور سے گزرنا ہوگا, کن حالات سے کیسے کیا کرنا ہوگا. تو پتہ ہی چلا کہ اس کے لیے ایم اے کا ہونا لازمی ہے. تو خیر بہرحال اس سلسلہ سے میں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی, اور پھر ڈاکٹریٹ کے لیے, تاکہ یہ رہے کہ کم از کم آنے والی نسل جب کل کو اگر وہ کتاب کا مطالعہ کرے اور پتہ یہ چلتا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوا اور اس میں ڈاکٹر نہیں کی ہوں. نہ لکھا ہوا تھا, تو وہ مجھے بے ایمان اور غلط تصور کرتے اور نہ جانے کیا کیا بہتان بھی لگاتے. تو بہرحال یہ معاملہ تھا وہ ہمارے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کا. بس یہ اور یہی کچھ ہے. اور تو ایسی ابتدائی زندگی میں ایسا تو کوئی خاص واقعہ نہیں پیش آیا. جو اہم واقعات تھے میں نے وہ بیان جی. کر دیے. مومن صاحب, آپ ملازمت میں ہیں, لیکن آپ صحافت کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ ہاں, صحافت کا معاملہ اصل میں صحافت میرا جنون ہے انفیکٹ. اور جی. آپ یقین مانے یا نہ مانے, درجہ نہوم سے ہی میں نے
وہ کچھ لکھنے پڑھنے کا شوق ہوا کرتا تھا. وہ مجھے مطلب بڑی مطلب حیرت ہوتی, بلکہ خوشی ہوتی, بلکہ حسد ہوتی کہ بھائی لوگوں کی چیزیں چھپ رہی ہیں, بھائی میری چیز کیوں نہیں چھپے گی. تو اس وقت اچھا کلاس 9 سے ہی میں نے کچھ افسانے ہو یا افسانچے ہو یا اس طرح سے کچھ مطلب چیزیں جو ہیں جو کہ ادب میں جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں میں لکھتا رہا اور اسے بھیجتا رہا اخباروں میں. کبھی کبھی شائع نہیں کیا گیا اور کبھی کبھی شائع بھی ہوا. تو اس طرح سے وہ ایک جذبہ تو کار فرما رہا میرے ساتھ. تو شروعات میں نے کچھ افسانچے بھی لکھے, وہ کچھ رسالے میں بھی چھپے, اخبار میں تو خیر بہرحال چھپنا تھا وہ چھپا ہی, اور کچھ جی انشائیہ بھی لکھے میں نے. تو اس طرح سے وہ جب یہ ہوتا گیا تو مجھے خود ایسا لگا کہ بھائی کیوں نہ یہ کام اگر آپ کر رہے ہو یا کوئی دوسرا کر رہا ہے تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں, مجھے بھی کرنا چاہیے. اور کم از کم اردو زبان کی کے لیے تو کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے. پھر میں نے وہ میری جو انسیت ہے یا میری محبت ہے تھوڑا صحافت کی طرف ہو گئی, اور پھر میں نے 1999 میں نے وہ سہ ماہی مشگاں کے عنوان سے ایک باقاعدہ سہ ماہی رسالہ, ادبی رسالہ میں رسالہ نے لکھا. جاری کیا. اس کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد 2001 میں جب عراق اور ایران کی جنگ چھڑی ہوئی تھی, عراق اور جی امریکہ والوں نے جب عراق پہ بمباری شروع کی تھی 2001 میں غالباً, اس وقت میں نے پھر مجھے خیال آیا کہ ایک ہفت روزہ شائع کرنا چاہیے. تو ایک ہفت روزہ میں نے نئی صدی کے نام سے کلکتے سے شائع کیا, اور اس کے مدیر جو تھے, وہ چیف ایڈیٹر جو تھے, وہ ہمارے احسن مفتاحی صاحب تھے اور میں اس کا ایک مدیر تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ 2 سال تک مسلسل وہ اخبار جاری رہا کلکتے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو صحافت کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو قارئین حضرات ہیں وہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے, اور زبان کے تئیں زبانی جمع خرچ تو بہرحال ہمیشہ رہا ہے, لیکن عملی طور پر اس طرح سے وہ عملی پیش طور نہیں پر آتے. نہیں. ممکن ہے ہاں, تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ یہ رہا کہ بھائی ہر مہینے جو ہے کہ ہر ہفتے جو اس اخبار کی اشاعت میں تقریباً 3,500 سے 4,000 روپے میرے لگ رہے تھے, اور وہ تقریباً 16-15-18 ہزار روپے جو ہے کہ ہر ماہ وار جو کہ میرا وہ صرفہ ہوتا تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ بھائی بینک کی ملازمت کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ اگر اس طرح چلے جائیں گے تو کل کو خدا نہ خواستہ اگر کچھ علالت ہو جائے یا کچھ ایسی مطلب ایمرجنسی پیش آ جائے تو پھر تو معاملہ ضرورت بڑا پڑ جائے کوئی. سنگین ہو جائے گا. اور اس لحاظ سے پھر میں نے اس سلسلہ کو میں نے منتقل کیا, اور پھر وہ رسالہ جو ہے چونکہ یہ تو مطلب 3 مہینے پر ہے, تو بہرحال یہ اپنے طور پر جو بھی خسارہ ہوتا ہے کم از جی کم 50% تو نقصان ہوتا ہی ہے, وہ میں مطلب برداشت کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور چونکہ اس رسالے کا سرپرست اعلیٰ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بنا کر رکھا ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ کی الحمدللہ. رحمت بھی رہتی ہے. اور بہرحال حوصلہ تو ہے, اب تک جاری ہے. اور اس درمیان میں نے وہ پھر صحافت کے درمیان میں نے یہ غور کیا کہ بھائی ہماری نسلیں جو ہیں, آنے والی جو نسل ہے وہ اردو سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے, اور بچوں میں جو رجحان ہے تعلیم کا جی یا مطالعے کا جو ذوق ہے وہ دھیرے دھیرے دھیما پڑتا جا رہا ہے. تو اور مختلف رسائل جو ہیں شائع ہو رہے ہیں دہلی سے, رامپور سے اور بمبئی سے, سرزمین ہے وہ پوری خالی ہے. تو پھر 2011 میں نے پھر حوصلہ کیا, اور حوصلہ کر کے پھر میں نے ایک بچوں کے لیے نیا کھلونا کے عنوان سے, جو کہ میرے خیال سے شمع گروپ آف یہ تھا یا جی شامہ کے یہاں سے میرے خیال کھلونا نکلتا تھا ہاں ایک. جی جی, تو اس کا میں نے وہ بچوں نیا میں کھلونا کے عنوان سے, جی تو وہ نیا کھلونا کے عنوان سے 2011 میں نے پھر شروع کیا. اور پھر بہرحال یہ چونکہ ماہانہ ہے اور بہرحال اس میں تو بھی نقصان ہے, لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ چل رہا ہے. لیکن ادھر ایک سال سے ابھی التوا کا شکار ہے, چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے معاملات بگڑے ہوئے تھے. تو اب پھر دوبارہ انشاءاللہ اس کی شروعات کر دوں گا. انشاءاللہ. تو یہی ہے, انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں. انشاءاللہ ضرور. مومن صاحب, آپ نے اپنی ابتدا ایک جاب سے کی, اس کے بعد پھر آپ شاعری کی طرف راغب ہوئے, پھر آپ نے نثر نگاری بھی کی. تو آپ اپنی زندگی میں اہمیت زیادہ شاعری میں کو دیتے ہیں یا نثر نگاری کو دیتے ہیں؟ دیکھیے شاعری تو مطلب ظاہر کا شروعات تھی, تو جو پہلی محبت ہوتی ہے شاعری سے ہی ہے, اس سے تو انکار نہیں جی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب دیکھتے دیکھتے اور پڑھتے پڑھتے بہت کچھ سیکھ بھی جاتا ہے, لوگ سیکھ جاتے ہیں لوگ. تو میں نے بھی کچھ آڑی ترچھی تحریریں کچھ سیکھ لی ہیں, تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے تو مضامین بھی لکھتا ہوں. اور اب ادھر ان دنوں تھوڑا سا مطلب سیاسی مضامین بھی تھوڑا سا لکھ رہا ہوں, اور گاہے جی وہ چھایا ہوتے ہیں, لیکن جب وہ جی چاہتا ہے تبھی. اور ویسے تو مضامین تو خیر ظاہر ہے کہ آپ بھی لکھتی ہوں گی,
آپ بھی لکھتی ہوں گی، اور ظاہر ہے جو شاعر ہے وہ الحمد تو بے شک. ظاہر ہے کہ تو لکھ ہی سکتا ہے، لیکن جہاں تک اولیت کی بات ہے تو وہ میرے لیے شاعری ہی میری پہلی پسند ہے، اور میں شاعر کہلانا ہی زیادہ پسند کہلاتا ہوں۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آمین۔ آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، جاب میں بھی ہیں، گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں اور دیگر مصروفیات انسان کی ہوتی ہیں، تو آپ اس کے اندر اپنا توازن کیسے قائم کرتے ہیں؟ یہ سوال بہت ہی دلچسپ ہے، اور ظاہر ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جسے جو توفیق دے، جی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں، اللہ جسے بے شک. توفیق دے اور جیسے ہو جائے۔ یہ تو میں آپ یقین جانے صبح 9 بجے، یا ابھی تو قریب میری پوسٹنگ ہے اس لیے میں 9 ساڑھے 9 بجے گھر سے نکلتا ہوں، اگر دور جی دراز جی علاقے میں میری پوسٹنگ ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ 7 بجے 8 بجے بھی بھی صبح پڑ نکلنا سکتا پڑتا، تھا. اور بے رات شک. کی واپسی 8 9 10 بجے بج جاتے۔ لیکن جی اس کے درمیان یہ بہرحال اب ذوق ہو اور شوق ہو اور حوصلہ ہو تو اللہ مدد کرتا ہے، اور اسی درمیان سب کچھ ہوتا ہے جو اللہ توفیق دے دیتے، بس یہی ہے۔ اور اس جو کے لیے جو کوئی بڑی جس وقت پلاننگ نہیں ممکن ہو. ہوتی کہ مجھے یہ کرنا ہے، ہاں جو جیسے ممکن ہو اور کرنا ہے، تو پھر وہ ظاہر کے ذوق ہے تو پھر شوق بھی ہے، شوق ہے تو پھر حوصلہ پیدا تو ہونا ہی ہے، اور جب ہونا حوصلہ ہی ہوگا تو حوصلہ تو پھر کسی بھی کامیابی کام بھی. کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ نوشاد بھائی، ایک دور تھا جب پرنٹ میڈیا بہت مضبوط تھا اور چھایا ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ دور بدلا، وقت بدلا، پرنٹ میڈیا کی جگہ سوشل میڈیا آ گیا، تو آپ ان دونوں میں کس سے زیادہ آپ متاثر ہوتے ہیں اور کس کو زیادہ مناسب مانتے ہیں؟ دیکھیے، سچی بات تو یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا. یہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر امریکہ وغیرہ میں، لندن وغیرہ میں باقاعدہ ڈبیٹ بھی ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر جی مطلب ریسرچ بھی کیے ہیں، اور لوگوں سے رائے بھی لی ہے، اور ان لوگوں نے ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ پرنٹ میڈیا از پرنٹ میڈیا، کیونکہ وہ اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ڈاکومنٹل حیثیت ہو جاتی ہے اس کی۔ رکھتی اب ہے. سوشل میڈیا چونکہ وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا ہے، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، سچویشن بدلتے ہیں، تو اس کے حساب سے سوشل میڈیا بھی بہرحال کارآمد ہے، اور آج کی تاریخ میں تو سوشل میڈیا ہر طرف اپنی اہمیت کا لوہا منوا رہی ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے، کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ کتابوں کی اہمیت تو بہرحال برقرار رہیں گی، جی آپ اگر اسے آن لائن کر دیں یا کچھ بھی کر دیں، لیکن پڑھنا تو پڑے گا ہی آپ کو۔ اب وہ کائنڈس بدل گئے اس کے، آپ کتاب کو پہلے ہاتھ میں لے کے پڑھتے تھے، آپ موبائل کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے، تو دونوں ہی صورت میں پڑھنا لازم ہے دونوں ہی صورتوں میں۔ تو میں جی سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت تو بہرحال برقرار رہے گی، لیکن اب چونکہ یہ کہنا بہت دشوار ہے کہ آئندہ 10 سال میں کیا صورت حال ہوگی، یہ تو کہنا مشکل ہے، کیونکہ جس طرح سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، اور جس طرح سے لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے کہ ہیں، اور سوشل میڈیا نے لوگوں کو خاص طور سے علمی اور ادبی جو معاملات ہیں اس میں تو بہت نقصان پہنچایا ہے، ظاہر ہے کہ لیکن بہرحال یہ وقت کے ساتھ ہے، اس کو جھیلنا پڑے گا ہی۔ اب جی اس وقت سے ہم کو اور آپ کو سبھی کو مطلب میل کھانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم پچھڑ جائیں گے، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ جی، اس سوشل میڈیا کا جب دور کی بات ہم یہ کر رہے ہیں تو جو آپ کے میگزین ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت لوگ میگزین نہیں پڑھنا چاہتے، رسائل نہیں پڑھنا چاہتے، اخبار نہیں پڑھنا چاہتے، کتاب نہیں پڑھنا چاہتے، سچائی تو یہی ہے۔ آپ اس لیے بالکل، کس طرح سے کوشش کرتے ہیں؟ تو آپ نے ان کو ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی؟ ہاں یہ صحیح ہے، ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈیجیٹل کرنے میں بیسکلی دیکھیے اصل میں معاملہ ڈیجیٹائز کرنے کی بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس میں جی چونکہ اخراجات 25,000 روپے کا صرفہ بتا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے 35,000 روپے لگے گا، تو اب یہ میرے لیے مطلب یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی اگر 35,000 روپے وہ لگا دوں، اور یہاں پر اگر 4 5 ایشو اگر میں نہ نکال پاؤں تو جی جی مطلب میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ اور چونکہ رسالے دیکھیے اصل میں جہاں تک بچوں کے رسالوں کا تعلق ہے اسے ڈیجیٹلائز کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو مطالعے کے سے باقاعدہ دور کرنے کی مترادف ہے،
اور جہاں تک ظاہر ہے کہ بھائی بچے بھی آج کل موبائل رکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بچوں کی جو ترجیحات کا جو حصہ ہیں وہ تو کچھ اور ہی ہیں. بچے تو اب وہ زمانہ رہا نہیں کہ پہلے جو ہم لوگ کارٹون وغیرہ دیکھتے تھے بھائی، بچوں کو جو رسالے شائع ہوتے تھے اس میں کارٹون بھی ہوا کرتے تھے اور بہت دلچسپ کہانیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج کل تو جی وہ چیزیں میسر نہیں ہیں ہمیں. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے خاص طور سے کم از کم پرنٹڈ میٹیریلز کا ہونا ضروری ہے اور بچوں تک وہ پہنچنا چاہیے. ہاں رہا سوال کے ایڈلٹس کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ایڈلٹس تو بھائی ہوش بازو کیا کہتے ہیں مطلب ذی ہوش حضرات ہے، اور ظاہر ہے کہ ذی ہوش حضرات کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں مطلب کسی طرح کی کوئی پریشانی یا کوئی ایسا سامنا ہو. لیکن بہرحال ان کے لیے بھی کتابوں کا پڑھنا ایک دشوار کن مرحلہ ہو رہا ہے، اور موبائل کا ہی استعمال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کو ہی ترجیح دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میری بھی کوشش ہوگی کہ جو میرے جو 2 رسالے ہیں، ایک مشگاں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے بھی ڈیجیٹائز کروں، اور بچوں کا جو ماہنامہ ہے نیا کھلونا، اس کے لیے بھی پیش رفت جاری ہے. کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آئندہ سال کم از کم ڈیجیٹل شمارہ اس کا شروع ہو جائے انشاءاللہ. تو آپ جو بچوں انشاءاللہ. کا رسالہ نکال رہے ہیں نیا کھلونا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں تک پہنچتا ہے؟ بچے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ بچوں نے تک کبھی اس کا پہنچ سروے کیا ہے؟ جی سروے کیا میں نے، اور باقاعدہ آپ کے علم میں بالکل ہونی چاہیے یہ بات کہ کم از کم میرا جو رسالہ تھا مہاراشٹر میں 400 کاپیاں جایا کرتی تھی. جی اور مہاراشٹر میں مالیگاؤں ہے، بمبئی ہے، اور کئی جگہ کئی حضرات جو ہیں جو اردو سے، حیدرآباد میں بھی 100 کاپیاں جاتی تھیں. اور جی حیدرآباد میں یہ ان علاقوں کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ان علاقوں میں میں نے یہ دیکھا کہ یہاں جو ٹیچر حضرات ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی جی جی دلچسپی بہرحال آج بھی رسالوں کے تئیں بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی مضبوط ہے. اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں میں کم از کم رسالے پڑھنے کا ذوق جو ہے وہ بیدار رہے، برقرار رہے. تو اس لیے ان کی دلچسپی کی وجہ سے مطلب وہ طلب کرتے ہیں اور میں وہاں بھیجتا ہوں. اور جتنی کاپیاں میں نے بھیجی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں سے کاپیاں میری واپس ہوئی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسٹرن انڈیا میں جہاں سے میں رسالہ شائع کرتا ہوں، کلکتے میں یا مضافات میں یا بہار کا جو علاقہ ہے، یہاں پر جی مجھے خاطر خواہ مطلب سپورٹ کے رسپانس طور نہیں پر ملتا. رسپانس نہیں ملا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اب اگر اس کو باضابطہ طریقے سے میں کرنا تو چاہتا ہوں کہ اس طرح سے کروں، لیکن مسئلہ درپیش یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں خود جا سکوں. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مجھے ایک ملازم کو رکھنا ہوگی، کسی کو ملازم رکھنا ہوگا. تو اب کسی کو اگر میں ملازم رکھتا ہوں تو کم از کم جتنا بھی کم دے سکوں اسے، تو کم از کم 8,000 روپے ماہوار اسے مجھے دینا پڑے گا. تو اب پتہ بے یہ چلا شک. کہ 6,000 روپے میرے اس میں خرچ ہوئے رسالے کی اشاعت میں، اور 8,000 روپے ملازمت جس ملازم کو رکھا میں نے ایک بندے کو، تو 8 سے 15,000 روپے. 14,000 روپے میرے خرچ ہوئے. 6,000 روپے جو میں سر خرچ کرتا ہوں تو 500 کاپیاں میں شائع کرتا ہوں. 10 روپے میں 500 کاپی میں شائع کرتا ہوں، اور بمشکل جی تمام مجھے 460، 470، 480 کاپیاں مجھے ملتی ہیں. تو ایسی صورت میں ذرا سا وہ حساب کتاب، چونکہ بینک سے جڑا ہوا ہوں تو ذرا حساب کتاب میں بھی کرنا پڑتا ہے کہ توازن کس طرح برقرار رکھ پاؤں گا. جی جی تو اس وجہ سے ذرا سا پریشانی کی تو ہے بہرحال. لیکن کچھ اگر اللہ کے بندے اگر مل گئے، جو اگر کچھ سپورٹ مل جائے یا تعاون کسی کا مل جاتا ہے تو کام تھوڑا آسان ہوتا ہے. اور کوئی بھی کام ظاہر ہے کہ چونکہ اجتماعی طور پر یہ تو میری ذاتی مفاد کے لیے تو میرا کوئی پروفیشن ہے نہیں کہ اس سے مجھے کمانا ہے، بلکہ جی عام جی طور پر رجحان ہے کہ جس سے بھی آپ پتہ کریں، یا آپ بھی اگر تجربہ ہوگا، آپ کو بھی خاصا تجربہ ہے اس بات کا کہ بھائی رسالے یا اخبارات شائع کرنے میں کتنا خسارہ ہوتا ہے. بے شک. تو اس میں جو ہے کہ لوگوں کا تعاون درکار ہے، اور لوگوں کو اپنی زبان کے لیے، نوشاد مومن کے لیے نہیں، نیا کھلونا کے لیے نہیں، بلکہ اردو زبان کی سے محبت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور اس میں اگر وہ تعاون کریں گے بڑھ چڑھ کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام آج کی تاریخ میں ناممکن تو بہرحال نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ تمام کچھ حالات کے تحت بھی جو دیگر اخبارات جو شائع ہو رہے ہیں، یہ ضرور ہے کہ وہاں بھی کچھ کمی آئی ہے، لیکن ایسی کمی نہیں آئی ہے کہ ہمارے جو اردو کی جو پوزیشن ہے اخبارات کے یا رسائل کے، ویسی پوزیشن تو دیگر زبان کے میں مجھے آج تک نظر نہیں آئی، جہاں تک میرا ماننا ہے. ہمارے جو رسائل ہیں، اخبارات ہیں، یہ کتابیں ہیں جو بھی ہیں، ہم
مہاراشٹر میں بھی اچھی کھپاتا ہے, اس کے بعد حیدرآباد میں اور بہار میں بھی. لیکن اس کے بعد اور دیگر شہروں میں وہ والی بات ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس کے اندر عوام ذمہ دار ہے, ڈاک کا نظام ذمہ دار ہے, یا کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے میں تو, کئی لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی سرد مہری اردو زبان کو مار رہی ہے, لیکن جی میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی سرد مہری کسی زبان کو مار سکتی ہے, کیونکہ حکومت اگر چاہ کر بھی کسی زبان کو زندہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس زبان کے بولنے والے پڑھنے والے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کریں. تو موجود ہے ایسی تو صورت میں ظاہر. میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کے تئیں وہ اب بھی جو جنون ہے یا محبت ہونی چاہیے لوگوں میں, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور سب سے بڑا جو المیہ جو پیش آ رہا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ نئی جی نسل اردو سے کٹتی جا رہی ہے. اس کے کئی اسباب ہیں. ظاہر ہے کہ بھائی اب جن انگریزی میڈیم اسکول کا چلن ہو چکا ہے, میرے بچے خود انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں, لیکن میں نے اس انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ دیا جہاں پر اردو سیکنڈ لینگویج یا تھرڈ لینگویج کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے اسکولوں میں جہاں پر اردو کا نظام آج بھی برقرار ہے, وہاں اگر بچوں کو داخلہ دیا جائے اور بچے اگر اردو پڑھتے ہیں تو کم از کم میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اردو کا مستقبل تھوڑا تو بہتر رہے گا. لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا جتنے انگلش میڈیم اسکول ہیں بیشتر اسکولوں جی میں اردو سیکنڈ لینگویج یا تھرڈ لینگویج طور پر پڑھایا نہیں جا رہا ہے. اس پر جی جی ہم لوگوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام انگلش میڈیم اسکولوں میں جہاں ہندی ہے یا پنجابی ہے یا بنگلہ ہے یا دیگر زبانیں ہیں, وہاں بھی کم از کم یہ اردو کا بھی سلسلہ برقرار رہے. تو کم از کم جتنا بھی حصہ ہوگا کم از کم اردو والوں کا حصہ اس میں تو رہے گا, برقرار رہے گا, اور اردو سے بچے نابلد نہیں رہیں گے. لیکن اگر بچہ ہی نابلد رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایسی پوزیشن تو ہے نہیں کہ آج کی تاریخ میں کہ ہماری قوم کے بچے, اردو بولنے والے بچے اردو سیکھیں. حالانکہ آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ ادھر میں ایک این جی او میں بحیثیت ٹیچر کہہ لیجئے یا انسٹرکٹر کہہ لیجئے اردو پڑھا رہا ہوں. تو وہاں پر میں نے دیکھا یہ ہے کہ 15 یا 20 انرولمنٹ ہے, اور جی ان انرولمنٹ میں تمام کے تمام لوگ بنگالی ہیں, سب بنگلہ زبان والے ہیں, اور جن کی عمر ہے 40 سال 45 سال 65 سال کے بھی لوگ کی عمر کے لوگ جو ہے وہ اردو سیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ اردو جاننا چاہ رہے ہیں. تو وہ ان کے اندر ذوق ہے, شوق ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بھائی ہماری زبان یا ہماری زبان کے والے جو ہے کہ ہمارے گھر کے بچے جو ہیں جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ شاید اردو سیکھنے کے لیے کہیں لرننگ کورس جوائن کریں. تو یہ تو کرتے ایک ہیں. المیہ ہے ہماری قوم کا, یہ بلکہ ہماری زبان کے بولنے والوں کا. اس سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تو سوائے کیونکہ ہم ماتم کے اپنے, اور کچھ نہیں کر آپ سکتے. کی بات کاٹ رہی ہوں, ہم اپنے رسائل کے ذریعے ان کو پڑھنا تو سکھا سکتے ہیں, لیکن جب تک وہ لکھنا نہیں سیکھیں گے, ان کو رسم الخط نہیں آئے گا, تب تک تو آگے ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا نا. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہی معاملہ یہ ہے کہ فاروق صاحبہ جی کہ یہ تمام کے تمام جو انفراسٹرکچر جو ہے ہمارا, جو تعلیمی جو انفراسٹرکچر جو ہوا ہے اس جی میں جو بڑی زبردست رکاوٹ آئی. دیکھیے اب یہ ہے کہ اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں کا معیار کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ بمبئی وغیرہ میں تو اردو میڈیم اسکول بہت ہی مناسب ہے, مہاراشٹر میں بہت ہی معیاری ہے, چل رہے ہیں اسکول, اور بچے وہاں کے باقاعدہ اردو میڈیم کے بچے وہاں سے ٹاپ بھی کر رہے ہیں, پورے مہاراشٹر میں ٹاپ 10 جی میں بھی ان کا شمار ہو رہا ہے. لیکن دوسرے علاقوں میں اگر آپ دیکھیے تو دوسری ریاستوں میں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. جی ہمارے بنگال میں بھی مطلب آل اوور بنگال میں جو مدھیمک کے جو ایگزام ہوتے ہیں آج تک کسی اردو میڈیم اسکول کا بچہ ٹاپ 10 میں نہیں آیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں میں کوئی لگا ٹاپ آ گیا ہو, وہ الگ بات ہے, لیکن ٹاپ 10 جو ایز اے ہول بنگال کا جو ہے اس میں تو نہیں آتا ہے. لیکن مہاراشٹر میں یا دوسری ریاستوں میں کچھ ریاستوں میں تو ایسا ہے. تو یہ انفراسٹرکچر جو ہے, تعلیم کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس کو بدلنے کے لیے ظاہر ہے کہ اساتذہ کا کردار بہت اہم ہوگا. اور ضروری ہے. جب تک اساتذہ بچوں کے سے ساتھ ساتھ والدین کا بھی. والدین تو بہرحال والدین کے ساتھ دیکھیے والدین کی ذمہ داری تو بہرحال ہے ہی ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں ہو سکتا. لیکن ایک مسئلہ یہ درپیش ہے نا کہ ہمارا جو معاشی جو نظام جو ہے یا ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ معاشی طور پر ہم بڑے کمزور ہیں.
اور ظاہر ہے کہ اگر آپ سروے کیجیے گا تو دیکھیے گا کہ بھائی ظاہر ہے کہ ملازمت پیشہ لوگ جو ہیں ان آرگنائزڈ سیکٹر میں زیادہ ہیں. جی آرگنائز سیکٹر کو چھوڑ دیجیے تو ہر آرگنائز سیکٹر میں بہت زیادہ ہمارے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو اپنی روزی روٹی کے لیے فکر مند ہوں گے وہ تو بےچارے اتنا ان کے پاس وقت بھی نہیں ملتا ہے کہ وہ کچھ کر سکے. لیکن بہرحال ذمہ داری سے تو خیر انکار نہیں ہے اور ذمہ داری تو ان کی بھی بنتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اساتذہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ایک بچہ اسکول میں 8 گھنٹے تو کم از کم گزارتا ہے, 6 جی سے 8 گھنٹے گزارتا ہے. اگر 6 سے 8 گھنٹے اگر کوئی استاد اگر صحیح سے تربیت کر دے, ہماری یا آپ کی تربیت اگر ہوئی ہے اسکولوں میں ہی ہوئی ہوگی. جی اسکولوں میں بہت سے اساتذہ کرام ایسے ہیں جو بچوں سے بہت نرمی سے پیش آتے ہیں, شفقت سے پیش آتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ اختیار کرو. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی رہنمائی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی ذمہ داری ہے, لیکن پرائم جو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کی ہے. اور اساتذہ کرام ذرا سا محنت کریں اور یہ سمجھے کہ ہم اپنی نسل کو ایک تیار کرنا ہے, ہمیں اپنی نسلوں کو تیار کرنی ہے. تو اگر یہ سوچ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں. اور لیکن اب ظاہر ہے کہ اساتذہ کرام بھی ہم بھی ملازم ہے, تو میں بھی سوچتا ہوں کہ بھائی ڈیوٹی کرنی ہے, باقی چیزوں سے مجھے کیا لینا دینا. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت ہوگی تو بھائی تو ظاہر ہے کہ سب کچھ خراب مشکل ہوگا, ہوگی, نظام بگڑے گا. مشکل ہو جائے گی بالکل. نوشاد صاحب آپ جو ہیں ماشاء اللہ سے ایک شاعر ہیں, آپ کو مشاعروں میں ظاہر ہے آنا جانا ہوتا ہوگا, اور اس وقت مشاعرے جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. پہلے تو بہت ہی سلیکٹڈ مشاعرے ہوا کرتے تھے جس کے اندر بہت اعلیٰ ترین شاعری کی جاتی تھی, عمدہ لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور سننے والے بھی بہت اچھی طرح سے سنتے تھے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, بلکہ اردو ٹاک کے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں, کیا ان مشاعروں کے ذریعے اردو کی ترقی ممکن ہے؟ دیکھیے زبان کی ترقی بنیادی طور پر اس کے بولنے والوں سے, اس کے رسم الخط سے, جیسا کہ آپ نے فرمایا, اس سے ہی ممکن ہے. ایمانداری کی بات ہے. ہاں یہ جی ضرور ہے کہ تقویت مل سکتی ہے, کسی زبان کو تقویت مل سکتی ہے, کہ اس مشاعرے کے ذریعے اس زبان کو تقویت مل سکتی ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے. لیکن جہاں تک ترقی کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ترقی مشاعرے سے ترقی ہوگی, یہ تو ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ ادھر 2 دہائی سے یا 3 دہائی سے اگر آپ مشاعرے کا معیار بھی دیکھیں گی تو جی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا معیار اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنا گر گیا ہے کہ جی وہ جی سمجھیے کہ جنہیں اردو نہیں آتی وہ اردو کا مشاعرہ پڑھ رہا ہے. جی جو اپنی غزلیں ڈائری میں دوسری لکھتے ہیں وہ ہندی رسم جی جی الخط میں ہے, ہندی میں یا رومن میں لیکن وہ لکھتے ہیں. اردو, ہاں رومن میں لکھتے ہیں, لیکن وہ اردو کے مشاعرے پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جی کہ یہ بھی تو گراوٹ ہے. تو اچھا دوسرا کہ معیار بھی لوگوں کا, اب ظاہر ہے کہ آپ گانے کے دھن پہ کوئی غزل پڑھتے ہیں دھن پہ ترنم میں, تو اس پر بڑے دھوم ہے, شاعری اس میں برائے نام ہے. تو یہ سب ذوق کی بات ہے, ذوق کے ساتھ ہر کوئی کمانا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ میں بھی اگر دیکھوں گا کہ بھائی ہمارے سامنے 10,000 کا یا 15,000 کا مجمع ہے, اور میں خالص چیزیں اگر پڑھوں جو ان کے سر سے گزر جائے, سر سے تو گزر ظاہر ہے جائیں گے. کہ وہ خود کو بھی خراب لگتا ہے. تو ایسی صورت میں شاعروں کی مجبوری بھی ہے کہ وہ سطحی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور ہلکی پھلکی چیزیں پیش کرتا ہے. لیکن پہلے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے وہاں پر ایک معیار تھا, اس کا جی ایک معیار تھا, اور چونکہ باذوق سامعین ہوا کرتے تھے تو وہ اچھے اشعار کو سمجھتے تھے, اس پر داد دیتے تھے. تو ان کی بھیڑ زیادہ تھی. ابھی ان کی بھیڑ کم ہو گئی ہے, تو ایسی صورت میں مشاعرے کا معیار بھی گرنا تو لازم ہے. اور شاعروں ظاہر ہے. کا بھی تو اس سے معیار بنتا ہے, اور شاعروں کا جو معیار ہے وہ تو آپ بخوبی واقف ہیں. پورے ہندوستان کا منظرنامہ دیکھ لیجئے آپ. اور اس پر ستم یہ کہ جو گروہ بندی اور جو سفارش اور اپنے والوں کو جو خالص جو شاعر ہیں, جو اچھے شاعر ہیں, جو وہ حاشیے پہ رکھ دیے گئے ہیں اور کمزور لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہی یہ ہے کہ بھائی اگر ہم ایک کمزور آدمی کو لائیں گے یا ایک کمزور شاعر کو لائیں گے تو میری اہمیت برقرار رہے گی. اگر میرے مقابل میں کوئی مضبوط شاعر آ جاتا ہے, اگر اسے موقع ہوں ملتا ہے اور وہ مطلب اپنی اہمیت کو منوا لیتا ہے, تو میرے مقابل جو ہے وہ تو بیچارہ دھیما پڑ جائے گا. تو یہ بھی چلتا ہے مشاعرے میں اور معاشرے میں, کیا کریے گا. آپ بہت اچھی اور سچی بات کہہ رہے ہیں اس وقت. تو لیکن جب اچھا, ہم مشاعروں کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اردو ٹاک کے ناظرین کو آپ اپنی کوئی غزل نظم جو بھی
مناسب ہو، آپ کے پاس موجود ہو، آپ کو اچھا ازبر چلیے ہو، ٹھیک ہے، ادا کیجیے۔ میں ایک جو نظم جو ہے کہ جو فساد کے عنوان سے جو شائع ہوئی تھی، وہ جی نظم تو میں نہیں کہوں گا، وہ تک بندی کہوں گا، لیکن چونکہ وہ میری پہلی نظم تھی جی اور جی وہ میرے حافظے میں آج بھی ہے۔ آپ سمجھے کہ 92 کی بات ہے، آج جی جی 22 ہو گئے، تو وہ میں نظم میں پیش کر دوں۔ ارشاد اور فرمائیں۔ اس کے بعد ایک آدھ غزل اگر آپ کی فرمائش رہی بالکل تو بالکل، میں جی جی وہ نظم کا عنوان تھا فساد۔ آگ، جی خون، نفرت اور وحشت میں نے جب دیکھا تو بابا سے پوچھا، بابا کون کرتا ہے یہ سب؟ ہندو اور مسلم نا؟ نہیں بیٹے، مذہب انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت تو خوب۔ پھر تو پھر ہنڈا اور نیتا نا؟ ہاں بیٹے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ لیکن بابا، پولیس ان کا ساتھ کیوں دیتی ہے؟ بے وقوف، یہ بھی نہیں جانتا کہ پولیس سے بڑا کوئی گنڈا نہیں ہوتا۔ یہ نظم جو تھی اس صورت حال کے تحت میں نے فساد کے عنوان سے کہی تھی۔ جی، آپ نے کچھ تو ہندی افسانوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، ہندی افسانوں کا میں نے کیا ہے۔ فرقہ تو پرستی کے تعلق سے جی کچھ افسانے جو 1947 یا 40s یا 50s میں لکھے گئے تھے، جی 50 یا 60s میں بھی لکھے گئے تھے، تو ایک ہی اس کا میں ادیب نے کے تھے یا ترجمہ کیا تھا۔ مختلف ادیب ادباؤ کے تھے؟ مختلف مختلف مختلف۔ مختلف لوگوں کے تھے، تقریباً 9 افسانہ نگاروں کے جی افسانے تھے جو فرقہ پرستی کے تعلق سے قومی ہم آہنگی اور بھائی چارگی کو تقویت بخشنے کے لیے لکھے گئے تھے۔ ان افسانوں کا میں نے ترجمہ کیا تھا۔ اس میں خاص مجھے ایک افسانہ یاد ہے، یشپال صاحب کا، یشپال جی کا ایک افسانہ بھی تھا، اور کئی لوگوں کے تھے۔ تو جی وہ اب ایک بہت پرانی بات ہے، انہی دنوں کی بات ہے، تو وہ بھی میں نے کیا تھا۔ اور اس پر باقاعدہ وہ ایوارڈ کے لیے بھیجا بھی گیا تھا ساہتیہ اکیڈمی سے، لیکن کسی وجہ سے وہ ایوارڈ نہیں ملا مجھے۔ بہرحال اس کے پیچھے بھی بڑی راز کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال جانے دیجیے اسے، یہ موقع بھی نہیں ہے اور محل بھی نہیں ہے وہ کہنا بھی۔ تو بہرحال یہ بھی سلسلہ رہا، چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک فکشن کا تعلق ہے، جی فکشن آج بھی مطلب ہندی میں اردو سے اچھا لکھا جا رہا ہے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے۔ میں نے کئی جی افسانے ایسے پڑھے ہیں جو کہ واقعی ایک دم ایسا لگتا ہے کہ ایسے آج کی منظرنامے کی ترجمانی کرتا ہے وہ افسانہ، اور بہت اچھا وہ کئی لوگ لکھنے والے بھی کی ایک اچھی خاصی کھیپ ہے، اور نئے لوگوں کی بہت ہی تیزی سے اس میں آمد ہو رہی ہے، اور اچھے اچھے لوگ افسانہ لکھ رہے ہیں ہندی والے۔ اردو کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اردو میں تو اچھے نئے لوگوں کا آنا تو کم ہو رہا ہے، اور جو لوگ نئے لوگ آ بھی رہے ہیں، بھائی ظاہر ہے کہ میں نے بھی جب ایک افسانہ لکھا تھا بہت سال پہلے، تو اسے میں نے دیا، ہمارے یہاں پر افسانہ نگار ہوا کرتے تھے مرحوم سالک لکھنوی صاحب، جی بڑے جیالے شخصیت تھے۔ تو وہ ان سے میں نے جب بات کی اور وہ افسانہ دیا تو وہ کم از کم 22 یا 25 صفحے کا وہ افسانہ تھا۔ تو انہوں نے وہ افسانہ پڑھنے کے بعد انہوں نے نوٹ لکھا کہ یہ افسانہ جو ہے یہ بمبئیا اسٹائل کا افسانہ ہے، اور ایسے افسانے سے دور رہو۔ تو پھر میں نے وہ افسانہ لکھنا ترقی کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو معاملہ تھا، تو اس طرح سے افسانے لکھنے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، اور مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اس سے آپ کو مطلب آپ کا مشاہدہ بھی سامنے آئے گا، تب اس کے بعد چھن پٹک کے اگر چیز آپ لکھیں گے تو، اور کاتا اور لے دوڑے والا جو معاملہ ہے تو یہ تو ذرا سا سنگین ہوتا ہے۔ اور جی اردو والے ہم لوگ کی بیماری یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کہ فوراً چاہتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن ہو، اور فوری طور پر ہمیں شہرت مل جائے، اور آج کل شہرت کے لیے تو ہر طرح کے حربے استعمال بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال کیے جا یہ تو سکتے۔ ماتم کرنا ہے، سوائے اس کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایک بہرحال یہ عرصے ہے، سے لیکن جی آپ ایک عرصے سے اس میدان میں ہیں، آپ کا تعلق ادیبوں سے، شاعروں سے، محقق ہیں، کہیں جتنے بھی ہیں اسکالرس ہیں، اور اس فیلڈ میں مطلب ادبی زندگی میں جو بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں ان سے آپ نے کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کبھی کسی شخصیت سے بہت معروف ہوئے، آپ کو ایسا لگا کہ مجھے اس جیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مرعوب
کی تو بات نہ کہیے، کیونکہ مروبیت خراب چیز ہے. مروبیت جہاں ہو جائے گا آدمی تو پھر پوجا کرنا شروع کر دے گا. یہ متاثر میں ضرور ہوا ہوں، متاثر جی ہونا بھی چاہیے. اور مروب ہونے سے معاملہ ہو جائے کہ پھر وہ بہتر ان ہے کو کہ دیوتا متاثر بنا ہوا دیا جائے. جائے. ہاں، تو بہتر ہے کہ متاثر ہو جائے. متاثر ہوا ہوں، اور ظاہر ہے کہ کئی شخصیات ہیں ہمارے درمیان جن سے میں جی متاثر ہوا، جن کی علمی صلاحیت، جن کی محبتیں، جن کی شفقتیں رہی ہیں. تو یہ تو خیر اب نام لینا نہ پوچھیں، نام نہ پوچھیں تو بہتر ہوگا، جی کیونکہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. متاثر ہونا چاہیے. متاثر ہونے سے خود کو کچھ بہتر کرنے کا، یا ان کی جو زندگی ہے اس طرح سے گزارنے کا، یا ان کی طرح کچھ کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے، اور میں متاثر ہوا ہوں، کئی لوگوں سے ہوا ہوں. اب جی مگر نام لینا مناسب نہیں ہے اس وقت، سر دست مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بس جی. یہ میں کہہ سکتا ہوں. آپ کی لیکن ہاں، کئی تصنیفات منظر عام پر آئی ہیں. دیکھیے تصنیفات تو جہاں تک تعلق تصنیف کا جہاں تعلق ہے، تو میرا ایک ہی مضامین کا مجموعہ اب تک شائع ہوا ہے جو تصنیف ہے. باقی جی ترتیب کی باتیں ہیں، ترتیب کی چیزیں تو کئی چیزیں ہیں میری، کئی آپ لیکن نے وہ کی ہیں. ہاں کئی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن تصنیف کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ہی آئی ہے ابھی تک. اور جی اور تیاری کر رہا ہوں، وہ کچھ مضامین کا ہی مجموعہ ہے. اور جہاں تک شاعری کی بات ہے، تو شاعری میں ذرا سا ان دنوں ذرا سا ڈھیلی ڈھالی شاعری ہو رہی ہے، اس طرح سے دلچسپی نہیں ہے. لیکن جی بہرحال وہ جب جی چاہتا ہے تو شعر کہتا ہوں. اور جب شعر کہتا ہوں تو وہ اس طرح سے کہتا ہوں کہ کبھی خاموشی رہنا، کبھی رس گھول دینا، کبھی خاموش ہی رہنا، نا کبھی رس گھول دینا. کبھی رس گھول دینا، ضروری ہو جہاں مومن وہاں سچ بول دینا. کیا بات ہے. ضروری ہو جہاں مومن وہاں سچ بول دینا. تو اب ظاہر ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ضروری ہو، جب ضرورت پیش آتی ہے، اور جب جی چاہتا ہے شعر کہنے کا، تبھی میں شعر جی کہتا ہوں. ورنہ وہ جبرن اور قہرن والی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ایک میرے ساتھ خرابی ہے، اور اب اسے خرابی کہہ لیں یا کمزوری کہہ دیں یا کچھ بھی نام دے دیں، یہ آپ پر منحصر ہے. لیکن بہرحال جب جی چاہتا ہے تبھی میں شعر کرتا ہوں. ورنہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھے کہنا ہے تو کہنا ہے اور روزانہ کہنا ہے، وہ اس طرح کا کچھ معاملہ کم از کم میرے ساتھ جب تو نہیں ہے. جب آمد ہوتی ہے کیونکہ مطلب تبھی کہتے ہیں. جب جی چاہتا ہے، آمد ہو یا جی آمد بھی جی کہہ لیجیے، آمد تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جب جی چاہتا ہے کہ کچھ شعر کہنا چاہیے تو کہتا ہوں. اور وہ دیکھیے، وہ اصل میں وہ جو جبر کرنے سے شاعری نہیں ہوتی. جبر کا نام شاعری نہیں ہے، بلکہ صبر کا نام شاعری ہے. اور کا صبر نام کے ہے. بعد شاعری ہوگی تو، یا تخلیق جو بھی ہوگی، تو وہ اس پر معیار اور بہتری ہوگا، میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا ماننا ہے. آپ کو بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں، سرٹیفکیٹس مل چکے ہیں، اور دیگر انعامات آپ کو حاصل ہیں. لیکن کوئی ایسا انعام، سرٹیفکیٹ یا تمغہ جو کہ آپ کو لے کر ایسا لگا ہو کہ زندگی میں میرا یہ مکمل ہو گیا اور آپ کو بہت خوشی ہوئی ہے اس دن. ہاں، خوشی کی جہاں تک بات ہے تو ایمانداری کی بات ہے کہ اندور میں ایک انعام ملا مجھے اندور سے. جی اندور میں ایک این جی او تھی، اس کا کیا نام تھا، بہرحال نام میرے اس وقت تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے. لیکن بہرحال اندور میں ایک این جی او تھا، ان لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا اندور میں ہی، ایک عالمی مشاعرہ ہوا تھا. جی اس میں وہ مجھے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا. ایک یووا ایوارڈ دیا گیا تھا مجھے 2007 میں. اور آلوک شریواستو، جو کہ میرے خیال سے آپ کے آج تک میں شاید ہیں، وہ شاعر بھی ہیں، آلوک شریواستو جی، ان کو ہندی کے لیے دیا گیا تھا اور مجھے اردو کے لیے. اور اس مشاعرے میں راحت اندوری صاحب تھے، ہمارے منور بھائی تھے، منور رانا صاحب تھے، جی پاکستان سے بھی کئی شاعرات تشریف لائی تھیں. تو بیسیکلی معاملہ یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ منور رانا صاحب نے مجھے اس مشاعرے میں مدعو کیا تھا. بلکہ اس این جی او کو انہوں نے بتایا تھا کہ نوشاد مومن کو بھی آپ لوگ رکھ لیجئے، مدھوکر مدعو کر انوائٹ لیجئے، یہ دیں. ٹھیک ٹھاک لڑکا ہے. تو جی بہرحال جب یہ تو مجھے پہلے اس کا علم نہیں تھا، یہ بعد میں معلوم ہوا. بعد میں جب منور بھائی سے بات ہوئی اور جب وہاں میں گیا، جو منتظمین سے میری بات ہوئی، تو منتظمین سے جب بات ہوئی تو پروگرام کے بعد جب یہ پتہ چلا، تو ان لوگوں نے میرا ایک شعر تھا کہ
اگر چاہوں تو پل بھر میں، کسی کو ایک شعر تھا کسی غزل کا، اس شعر سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے تھے، اور متاثر ہو کر کے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ شعر پتہ چل دیتا ہے کہ یہ شاعر کیسا ہوگا اور یہ شخص کیسا ہوگا۔ بہرحال تو اس وقت وہ اندور سے جو مجھے ایوارڈ ملا تھا، تو جی 2007 میں باقاعدہ جو ایوارڈ ملا تھا، بلکہ ہندی کے لیے میں نے بتایا کہ آلوک سریواستو جی سے ملا تھا، وہ ملا تھا، اور مجھے اردو سے ملا تھا، تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس وقت، کیونکہ جیسا کہ متزمین کا کہنا تھا کہ وہ میری غزل باقاعدہ انہوں نے سنی تھی، یوٹیوب میں دیکھی تھی، دیکھنے کے جی بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھائی ان کو ایک میرے کسی غزل کا کوئی شعر ان کو بہت پسند آیا تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ایوارڈ مجھے ملنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے ایک شاعر کے لیے اگر یہ کوئی کہہ دے کہ آپ جی کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور اس شعر کی وجہ سے ہی آپ کو میں ایوارڈ دوں گا مدعو کیا یا جا رہا ہے، آپ کی ایوارڈ دیا جا شناخت رہا ہے، کروں گا یا مدعو کروں گا یا کچھ بھی، تو ظاہر ہے کہ شاعر کے لیے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور شاعر وہ شعر اس صرف کا حاصل توصیف زندگی کا ہی ہو بھوکا جاتا ہے۔ ہوتا ہے۔ توصیف کا بھوکا ہوتا ہے، تو اس وقت بہرحال اس وقت مجھے 25,000 روپے ملے بھی تھے، کیش ایوارڈ کیش تھا، اور بہت ہی خوبصورت ایک ٹرافی بھی دی گئی تھی، اور شال وغیرہ جو تام جھام ہوتا ہے، اور 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے رہنے کا انتظام بھی کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو اس طرح سے مطلب جو آج کی تاریخ میں ساہتیہ اکیڈمی والوں کو جو ایوارڈ ہوتا ہے، اس طبیعت کا باقاعدہ انتظام تھا ہندی والوں کا، تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے بہت ہی واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد تو خیر کچھ ایوارڈس ملے ہیں جو کہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، ہمیں آپ بھی دے دیجیے گا، ہم بھی آپ کو دے دیں، تو اس طرح کے تو ایوارڈ کے سلسلے رہے ہیں برقرار۔ لیکن سچی جی بات یہ ہے کہ ایوارڈ جو ہے وہ ایوارڈ ریوارڈ کی شکل میں نہ ہو، بلکہ ایوارڈ کی شکل میں ہو، ایوارڈ کی تب وہ شکل زیادہ، میں ہاں تو وہ مزہ زیادہ دیتا ہے، مزہ دیتا ہے، یہی بے ہے۔ شک۔ تو اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے اردو ٹاک کے ناظرین کو اپنا کوئی کلام ایک 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 ارشاد ایک غزل فرمائیں۔ میں پیش کر دوں، جی ایک غزل میں بالکل، پیش کر دوں ارشاد۔ ناظرین کے لیے کہ ظلمت سے میرا گھر یہاں آزاد نہیں تھا، ظلمت سے یہاں میرا گھر آزاد نہیں تھا، ظلمت سے میرا گھر یہاں آزاد نہیں آزاد تھا، نہیں تھا۔ میں پھر بھی کبھی مائل فریاد نہیں تھا، کیا بات ہے! ظلمت سے میرا گھر یہاں آزاد نہیں تھا، میں پھر بھی کبھی مائل فریاد نہیں تھا، کیا تجھ کو بتاؤں کہ تیرے ہجر میں جانا، کیا تجھ کو بتاؤں کہ تیرے ہجر میں جانا، بس تیرے سوا کچھ بھی مجھے یاد نہیں تھا، یاد نہیں تھا، بہت بس خوب، تیرے سوا کچھ بھی مجھے یاد نہیں یاد تھا، نہیں تھا۔ ہے تاج تیرے سر پہ سجا میرے ہی دم سے، ہے تاج تیرے سر پہ سجا میرے ہی دم سے، تو میری طرح وقت کا شہزاد نہیں تھا، تو میری طرح وقت کا شہزاد شہزاد نہیں نہیں، تھا، ہر دور میں لٹتا ہی رہا وقت کے ہاتھوں، ہر دور میں لٹتا ہی رہا وقت وقت کے کے ہاتھوں۔ ہاتھوں، یہ شہر تمنا کبھی آباد نہیں تھا، یہ شہر تمنا کبھی آباد نہیں تھا، اچھا ہے، آمادہ آمادہ وہ کیوں ہوتا بھلا کوہکنی پر، آمادہ وہ کیوں وہ ہوتا کیوں بھلا ہوتا کوہکنی بھلا پر، کوکنے پر۔ وہ آج کا دیوانہ تھا فرہاد نہیں تھا، بہت وہ آج خوب، کا بہت خوب۔ دیوانہ تھا فرحات فرہاد نہیں تھا، تھا، آمادہ وہ کیوں ہوتا بھلا کوہکنی پر، وہ آج کا دیوانہ تھا فرہاد نہیں تھا، تم اپنی تباہی کا گلہ چھوڑ دو مومن، تم اپنی تباہی کا گلہ چھوڑ دو مومن، ایسا ہے یہاں کون جو برباد نہیں تھا، ایسا ہے یہاں کون جو برباد نہیں تھا، تم اپنی تباہی کا گلہ چھوڑ دو مومن، ایسا ہے یہاں کون جو برباد نہیں تھا، ظلمت سے میرا گھر یہاں آزاد نہیں تھا، میں پھر بھی کبھی مائل فریاد نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ، خوب، بہت خوب، بہت بہت عمدہ شکریہ۔ غزل آپ کی، مرثا۔ بہت آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا محبت ہے، لگ رہا ہے کہ ایک مدت بعد ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال ہاں آپ مدت بعد ملاقات ہوئی ہے۔ جی اردو ٹاک کے جی، ناظرین کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں۔ اردو ٹاک کے ناظرین کو میں کیا پیغام دوں، بس یہی کہوں گا کہ جس طرح سے سوشل میڈیا
جگہ بنا رہی ہے ہر جگہ. تو مطالعے کو, پڑھنے کے ذوق اور شوق کو برقرار رکھیے, کیونکہ مطالعہ جو ہے اور کی جو یا پرنٹ میڈیا ہے اس کو بھی ترجیح دیتے رہیے, اور دونوں کا امتزاج برقرار رہے. ایسا نہ ہو کہ ایک طرفہ ہو جائے سوشل میڈیا اور وہ ایک دم یہ منظر عام سے غائب ہو جائے. تو ایسا نہ ہو, کم سے کم توازن زندگی کے لیے ضروری ہے, ادب کے لیے ضروری ہے, اور ایک زبان کی بقا کے لیے بھی ایک توازن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس توازن کو برقرار رکھیے, کیونکہ وقت لوگوں کے پاس کم ہے, لیکن وقت سے ہی وقت چرا کر ذرا سا کام کیا مطالعے کا جاتا ہے. ذوق اور شوق برقرار رکھا جائے, تاکہ ہم لوگ جو پرنٹ میڈیا کی طرف اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں, ہمیں بھی تقویت ملے. اور یہ تو وقت کے ساتھ چلتا رہے گا, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تو بہرحال اس کی تو اہمیت رہے گی ہی, آج بھی ہے, کل بھی رہے گی, اور آئندہ بھی رہنے کی پوری امید ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن پرنٹ میڈیا کا کیا ہوگا 10 سال بعد یا 20 سال بعد, یہ کہنا قدرے دشوار ہے اس وقت. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مطلب حوصلہ افزا تو خیر نظر نہیں آتا جو آج کی صورتحال ہے. باقی جی مستقبل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ناچیز کو اپنے چینل میں مدعو کیا, اور جو بھی مطلب میرا ماضی, میرا حال جو بھی تھا لوگوں کو کم از کم اسے روشناس کرایا, اس کا بہت شکریہ. انشاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھیے, اور جب بھی ضرورت پڑے کسی بھی طریقے کی تو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کچھ کام کریں, کچھ کر دکھائیں. بہت بہت ضرور. شکریہ آپ کا. نشاد مومن صاحب, میں بھی آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی, اور انشاءاللہ ہمارا کوئی اور پروگرام ہوگا تو ہم آپ کو زحمت دیں گے. تب تک کے لیے اجازت, بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.